آپ کو اپنے اندر جو یونٹی ہے اس کو قائم کرنا پڑے گا. پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی استحکام ہے. آپ کو اس ساری سچویشن میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, جو جیو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, وہ جو رقم ہماری رکی ہوئی ہے وہ مل جاتی ہے, اس کے بعد معاملات آپ کو لگتا ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تو اسٹیٹ بینک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو نئی شرائط ہیں اس سے مہنگائی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا. گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا. تو یہ فرق, اس فرق کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں جس طرح دیگر ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ مختلف وجوہات ہیں جو رکاوٹ بنا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرائط ماننے کے باوجود بھی ابھی تک آئی ایم ایف اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر رہا؟ فیصل صاحب جی, فیصل صاحب. کل اسٹیٹ بینک نے تو یہی بات کہی ہے نا کہ مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھے گی. کتنی مہنگائی اور بڑھے گی؟ یہ جو ایک عام آدمی پہ جو بوجھ ہے وہ کتنا ہوگا؟ لوگوں کی تو استداد جواب دے گئی ہے, کیونکہ کسی بھی انسان کی, خاص طور پہ نوکری پیشہ انسان کی, اس کی تو کوئی آمدنی نہیں بڑھ رہی. کاروبار آپ کا جو ہے ٹھپ سے ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, پھر اس پچھلے مہینے جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 38% بڑھی. اب جو پیش گوئی کی جا رہی ہے وہ 40% کی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے 40% کو جو کراس کرے گی. اس کے اگلے مہینے جو ہے وہ مزید جو اس میں اضافہ ہوگا. اب آپ ایک تصور کریں کہ جب لوگوں کی آمدنی نہ بڑھ رہی ہو اور مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% تک پہنچ جائے تو عام انسان کی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہو گئی ہے. اس وقت اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس قوم کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرضے میں تلاش کیا ہے. قرضے آپ کا مسائل نہیں. اس وقت آپ کو جو آلٹرنیٹ ذرائع پیدا کرنے, اس وقت سب سے بڑا آپ کے پاس توانائی کا بحران ہے. کیا اس حکومت نے کوئی توانائی کی پالیسی بنائی؟ کیا کوئی اس نے کوئی تجارت کی پالیسی بنائی؟ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ جو نوکری پیشہ آدمی ہے جو ایڈس وہ مجبوراً میری تنخواہ سے مجبوراً کٹ جاتا ہے. اگر شاید میرے پاس اختیار ہو تو میں بھی ادا نہ کروں. تو جو اکثریت ٹیکس نہیں دے رہی اس ملک کے اندر, آپ زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ جب آپ نے ہر انسان کی آمدنی کو ایک قومی آمدنی فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ڈکلیئر کیا ہے, کہ زراعت کا ٹیکس جو ہے اس پہ صوبائی ٹیکس کیوں ہے؟ اس کی کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کسی کے پاس؟ آج بھی جو ہے وہ طاقتور لوگ اس بحرانی کیفیت میں بھی جو طاقتور لوگ ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا رہا. سارا بوجھ جو ہے ایک عام انسان پہ ڈال دو. ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ مارتے چلے جاؤ, کتنا مارو گے؟ اب تو لوگوں میں مرنے کی بھی جو ہے وہ سکت نہیں رہی. کاروبار کی بات ہے, ابھی دیکھیں ڈالر بھی نیچے آئے گا. اگر پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہ ڈالر نیچے آئے گا, لیکن جس طرح ایلسیاں کھلیں گی یہ ڈالر بھی کچھ دنوں کے لیے شاید نیچے آئے, کچھ دنوں کے بعد یہ پھر جو ہے 300 تک پہنچے گا, 300 کو جو ہے وہ کراس کر جائے گا. آپ اپنے مسئلے کو جو ہے وہ جڑ سے نہیں حل کر پا رہے. صحیح آواز گونج رہی ہے آپ کی. جی جی, لیکن آپ کی آواز ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. جی جی بریگیڈ صاحب, ایک معاشی بحالی کا جو قومی پلان بھی کچھ بول رہے ہیں, جی قومی پلان بھی مرتب کیا گیا ہے اور آئی ایم ایف کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ بات تو درست ہے, ہمارے ہاں جو ایک سیاسی استحکام ہے اس کی کمی ہے. آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ اور جس طرح پرائم منسٹر نے ایفرٹ کی ہے, 4 مرتبہ وہ ان سے رابطہ کر چکے ہیں اور ادھر سے یہی جواب ہے جی ہم دیکھیں گے اور یہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹ ہے؟ آئی ایم ایف کیوں اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر پا رہا؟ بریگیڈ صاحب میرے خیال میں 2-3 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ شارٹ ڈیوریشن کی جو حکومت ہے اس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کئی دفعہ ایسی باتیں ان کے بارے میں بولی ہیں, they must have not liked it کہ مجھے پرواہ نہیں, بہت دیکھ چکا ہوں, ایسے میں ڈیل کرتا رہا ہوں. اور تھرڈ یہ ہے کہ دیکھیں ان ہاؤس ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو سب سے عام بات ہے. آئی ایم اے ورلڈ بینک تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کریں اور آمدن بڑھا لیں. اب ہمارے اخراجات تو کم ہوئے نہیں ہیں. کیا ہم سب جو پینل بیٹھے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں؟ آپ کے سامنے پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی 20-40 لوگوں کا ایک انٹرویو لے کے حج پہ چلے گئے ہیں, جہاز لے کے جا رہے ہیں, پارلیمنٹیرین کے لیے علیحدہ جہاز جا رہا ہے. اس طرح کی جو, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس کا, پرائم منسٹر ہاؤس کا, منسٹرز کا, کیا کسی نے کوئی ایکسپینڈیچر آپ نے دیکھی کتنی گاڑیاں پروٹوکول میں چل رہی ہوتی ہیں؟ کیا وہ ہم نے کام کیے ہیں؟ یہ وہ ویزیبل چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں تو وی کین لک انٹو دی آئیز آف دی آئی ایم ایف اینڈ سے کہ دس از واٹ وی آر سیونگ
اینڈ ناؤ وی ول ہم اپنے گھر سے ہی اس کو ٹھیک کر لیں گے, ہمیں یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹیکس اس لیے لگاتے ہیں نا کہ آپ 220 ارب روپے اور کمائیں اور ہمیں واپس دیں جو ہمارے لون کا بنتا ہے. اس لیے پھر اس کے بعد نہ آپ نے ایف بی آر میں کنٹرول کیا کہ آپ کا ٹیکس انکم ٹیکس چوری ہوتا ہے, نہ آپ نے اسٹیٹ کارپوریشن کا کیا ہے, نہ ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کو کیوں نہیں اسٹنگ لگائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پیسہ واپس چاہیے. آپ ہمیں بتائیں. تھرڈ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کے اوپر ضرور پولیٹیکل تھنگس ہیں جو حکومت نہیں بتا رہی. آنیسٹ اینالسٹ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ ضرور امریکن کی طرف سے, جو امریکن اگر چاہیں تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک امیڈیٹلی کلیئر کرے گا جتنے اماؤنٹ ہم نے ہر چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. آئی تھنک اس کے بعد اس حکومت نے اپنا بھی پولیٹیکل بہت بڑا یہ گیمبل کھیلا ہے, کیونکہ یہ الیکشن اب جب ہوں گے تو اس میں کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. تو ان چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں پی ایم ایل این از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. دے ہیو ٹو ڈو ایکسٹرا کوئی ایفرٹ جس میں عوام کو ایسا ریلیف دیں, یا نواز شریف کے آنے کے بعد ایسے نعرہ لگایا جائے, سلوگن دیا جائے جس پہ وہ ووٹ دینے کے لیے جائیں. ادروائز اوور اس وقت بڑی سچویشن پاکستان خراب ہے اور پاکستان اکنامکلی پولیٹیکل دونوں پرابلمس کے اندر گھرا ہوا ہے. صحیح. جی الیاس صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی شرائط تو مانیں گی, ظاہر ہے اب اسٹیٹ بینک یہ دعویٰ کر رہا ہے مہنگائی بڑھے گی, حکومت کہہ رہی ہے, کس طرح سے حکومت ریلیف دے گی عام آدمی کو؟ دیکھیں جی, الیکشن ایئر ہے تو گورنمنٹ نے تو ریلیف دینے کے لیے کوشش ایفرٹس وغیرہ کرنی ہے. ایک تو ان کو یہ کوشش جو کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے, یہ جی ان کو اگر ان کی جو ایفرٹس ہیں جو آئی ایم ایف کے لیے کی جا رہی ہیں اگر اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے تو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سٹاف لیول, اور ان کو جو ٹرنچ ہے وہ پہلی ریلیز ہو جاتی ہے ان کو جو 1.1 بلین کی, تو ان کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو گورنمنٹ عوام کو بتائے گی کہ جی کچھ ہم نے ایفرٹس کی تھی تو ہماری گورنمنٹ کا ٹائم الیکشن میں جانے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف اس لیے نہیں کر رہا, ان پر اعتبار نہیں کر رہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی. جو لاسٹ گورنمنٹ گئی اس نے بھی نہیں کوئی ان کی شرائط وغیرہ جو مانی تھی ان کو عمل درآمد نہیں کیا, ریلیف دے دیا, جو سبسڈیز وغیرہ ختم کر دی. اب اس گورنمنٹ نے بھی کوشش کی پیٹرول میں کر دیا, تو ظاہر ہے اب جو آ رہے ہیں جو ایفرٹس کر رہے ہیں تو ٹیکس تو لگا دیے 215 بلین کے, تو وہ ظاہر ہے عوام پر پڑیں گے. جو ریشو بڑھا دی 1% مارک اپ کی, تو ظاہر ہے اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ اس سے اکانومی پھیلے گی نہیں. اکانومی پہلے ہی شرنک ہو چکی ہے, آپ کی مزید شرنک ہوئی ہے, تو آپ کی بے روزگاری بڑھی ہے, آپ کے جو دیگر معاملات ہیں, آپ کی جانب سے بجٹ میں بھی کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی گئی جس سے آپ کی اکانومی کو گرو کرے یا جس سے فائدہ ہو. یہ تو بالکل اسی طرح لگا دیا کہ جی ایک کوشش کی گئی ہے کہ الیکشن میں اپنے آپ کو سافٹ امیج بنانے کے لیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اب ان کو کرنی پڑیں گی, آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو ان کی کنڈیشنز جو ہیں ان کی وہ ساری بات ماننی پڑے گی. تو ظاہر ہے اس میں پسے گی ایک دفعہ پھر عوام. تو ظاہر ہے انہوں نے قرضے اپنے ری شیڈول جو واپس کرنے ہیں, جو انہوں نے اپنے قرضوں کی ادائیگی واپس کرنی, سود کی ادائیگی کرنی ہے, تو ظاہر ہے ان پر جو اگلے سال ہے ایک بڑا پریشر آئے گا. تو گورنمنٹ کو اس کو تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آئی ایم ایف کی ہر شرط ماننی پڑے گی. اگلی گورنمنٹ جو الیکٹ ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ اس کو بھی ماننی پڑے گی.